ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کا تو بہت خیال رکھتے ہیں لیکن مینٹل ہیلتھ کا اس طرح سے خیال نہیں رکھ پاتے. ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ کچھ سالوں میں یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کی طرف بہت توجہ دلوائی گئی ہے, نہ کہ گلوبلی بلکہ پاکستان میں بھی بہت سے سیلیبریٹیز دے کیم فارورڈ اور انہوں نے اپنی مینٹل ہیلتھ کی سٹرگلز کے بارے میں شیئر کیا. لوگوں نے بہت سی ویڈیوز بنائی اس بارے میں, یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر بھی بہت مٹیریل اویلیبل ہے, لیکن ابھی بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو لے کے اتنا سیریس نہیں ہیں, اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. اس کی ایگزامپل آپ اسی طرح لے لیجئے کہ جب ہمیں فزیکل ہمیں النس ہوتی ہے یا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ فزیکلی ہم بیمار فیل کر رہے ہیں, اس کے سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں جیسے کہ بخار ہو گیا یا سر میں درد ہے, تو فوراً ہی ہم اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور پتہ لگواتے ہیں کہ ہمیں کیا بیماری ہو گئی ہے یا کیا مسئلہ ہو گیا. فزیکل النس کے بارے میں بات کی جائے تو جیسے ہی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات آتی ہے تو ہم جاتے نہیں ہیں. ہم تب تک نہیں جاتے جب تک بہت ورسٹ کنڈیشن نہ ہو جائے, جب تک ہم راک باٹم کو ہٹ نہ کر جائیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت سی متس اٹیچڈ ہیں, سٹگماز اٹیچڈ ہے, کوئی شرم ہے, کوئی خوف ہے, اور یہ شرم ہے تو کیسی شرم ہے. آج ہم اسی پر بات کریں گے, مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النس میں ڈفرینس کیا ہے, کیونکہ ابھی بھی بہت سا گیپ ہے. اتنی نالج اویلیبل ہونے کے باوجود بھی لوگ سمجھ نہیں پاتے. تو آج ہمارا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کے بہت سے فیئرز کو دور کرنے میں بھی کام آئے گا. سب سے پہلے تو میں یہی پوچھنا چاہوں گی, جیسے ہمارا ٹاپک سجیسٹ کرتا ہے, کہ مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النس میں فرق کیا ہے؟ کہ اس سے بھی پہلے میں یہ تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گی کہ مینٹل ہیلتھ کہتے کس کو ہیں. جس سے فزیکل ہیلتھ کے بارے میں بہت اویئرنیس ہے اور لوگوں کو اندازہ ہے کہ فزیکل ہیلتھ سم ہاؤ ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ فزیکل ہیلتھ یا فٹنس کس کو کہتے ہیں. مینٹل ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ ہماری ذہنی اور ہماری جذباتی صحت کیسی ہے, یعنی ہماری سوچیں, ہمارے رویے کیسے ہیں, اور یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری ذہنی صحت کیسی ہے. ذہنی صحت میں ہماری جذبات سے لے کر ہمارے رویے, ہماری سوچیں اور ہمارے تعلقات تک, کیونکہ یہ ہماری سوچوں, رویوں اور جذبات کا آپ سمجھ لیں کہ نظر وہ ہمارے تعلقات میں آتے ہیں. اگر ہم نے اندازہ لگانا ہے تو ون آف دا میئر از کہ ہمارے ریلیشن شپ کیسے ہیں. سو ذہنی صحت یا مینٹل ہیلتھ ہماری جذباتی اور ذہنی کیفیات کو کہتے ہیں کہ وہ ان آرڈر ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النسز میں کیا فرق ہے. جیسے میں نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ کا مطلب یہ ہے آپ کی جذباتی, آپ کی ذہنی صحت کیسی ہے, آپ سوچتے کیسا ہیں, آپ مثبت سوچے رکھتے ہیں یا زیادہ منفی سوچے رکھتے ہیں, آپ کے رویے کیسے ہیں, جھگڑالو ہیں یا پیس کو کریٹ کرنے والے ہیں, آپ کی جو سٹریس کے ساتھ مینجمنٹ ہے, جب زندگی میں ذہنی دباؤ کسی بھی وجہ سے آپ کو آتا ہے تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہماری ذہنی صحت ہے کیسی. جیسے مس فاغیہ, روزمرہ کی زندگی میں ہمیں کچھ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ڈیلی لائف میں. ہمارا ماحول جو ہے بہت اثر انداز ہم سب پہ ہوتا ہے. اگر تو ہمارے ماحول میں کوئی پرابلم آئی, چیلنج ہے, جیسے پڑھائی کا چیلنج بچوں اور ٹینز کے لیے ہے, جیسے آپس کے تعلقات کے کچھ چیلنجز ہوتے ہیں جو ڈیلی بیسس پر ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں, جاب کا چیلنج ہے. سو ان چیلنجز کو ہم اگر اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے نبھاتے ہیں تو وچ مینس کہ ہماری ذہنی صحت کافی بہتر ہے. ہم پریشان ہونے کی بجائے, ہم تنگ ہونے کی بجائے, ہم جاب کا سٹریس سے تو چھوڑنے کی بجائے اس کو کوپ کرتے ہیں. النسز اس کو کہتے ہیں, یعنی ماحول سے تھوڑی سی سچویشن سے کریٹڈ پرابلم ہوتی ہے اور ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کسی کی زندگی سے کوئی لوڈ ون کی ڈیتھ ہو جانا, تو یہ ایک ماحول میں تبدیلی, ان کی لائف میں ایک تبدیلی جو ہے ان کی ذہنی صحت پہ اثر انداز ہوتی ہے. لیکن یہ نیچرل وے ہے, یعنی یہ قدرتی عمل ہے. جب بھی ہم کسی کو لوز کرتے ہیں تو ہمارا جو ذہن ہے وہ مختلف سٹیجز سے گزر کر ایٹ دی اینڈ نارمل روٹین میں آ جاتا ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم کچھ دن اس پریشانی میں رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ زندگی کے معمول جاری رہتے ہیں اور زندگی نارمل ہو جاتی ہے. تو دس از کال کہ ایک
سچویشنل چیز آئی اور ہم نے اس کو ہینڈل کر لیا. النیسز اس کو کہتے ہیں جب واقع میں ہی آپ کی برین کیمسٹری میں کوئی پرابلم ہے, آپ کی جینیٹک کوئی ایسی پری ڈسپوزیشن ہے کہ بغیر انوائرمنٹ کے, مطلب سبسٹینشیل انوائرمنٹ کے ٹریگر کے, ایسا نہیں ہے کہ ٹریگر نہیں لیکن کوئی اتنا واضح نہ بھی ہو, اس کو ہم فیس کر بھی سکتے ہوں لیکن وہ ایک پرسسٹنٹ, ایک لمبے عرصے تک آپ کی زندگی میں ڈس فنکشنالٹی کریٹ کر دے, یعنی آپ کی روزمرہ زندگی کو شدید متاثر کر دے. مثال کے طور پر جیسے میں نے لوڈ ون کی بات کی, اگر کسی کی زندگی سے وہ جاتا ہے, اگر تو وہ کچھ ہفتوں میں یا 1-2 مہینوں میں, ایسا نہیں ہے کہ وہ غم بھول جائے گا, لیکن اس غم کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھا لے گا, کوپ کر لے گا. لیکن النس جس کو ہو جائے گی, یعنی یہی غم بہت شدید ہو جائے, تو پھر اس کی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ متاثر اس حد تک ہوگی کہ اس کو علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے. یعنی وہ ان کی روزمرہ کی زندگی بہت حد تک متاثر ہو جائے گی, اپنا خیال رکھنا, کام کاج کرنا, کھانا پینا, سونا جاگنا, یہ اس حد تک متاثر ہو جائے اور یہ رہے کچھ عرصے تک. تو پھر یہاں پر فیملیز کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ایک کسی بھی پروفیشنل ہیلپ کے لیے جانے کی ضرورت ہے. سو النیسز آپ کی زندگی کو روک دیتی ہیں, اور جو ہم نارملی اپنی مینٹل ہیلتھ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ریزیلینٹ ہے, یہ بڑی جلدی سینسٹیو ہے, تو وہ ڈس فنکشنالٹی اتنی کریٹ نہیں کر رہی ہوتی. لیکن ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ جو ہے اتنی ہی نیسیسری ہے جتنی کہ فزیکل, آئی تھنک اس سے بھی زیادہ ہے. بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, آپ کی ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ آپ کی فزیکل ہیلتھ سے جتنی ہے یا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کا تعلق بھی تو ہے آپس میں بہت, جیسے ہم اسٹریس لیتے ہیں تو ہمارے اسٹمک پہ اثر ہوتا ہے. بالکل آتا ہے, بالکل آگے چل کے اس پہ بات کریں گے کہ یہ فزیکل ہیلتھ کو اگر ہم بہتر کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی ہماری مینٹل ہیلتھ ٹو سم ایکسٹینٹ بہتر ہو رہی ہوتی ہے. یہ اس کے طریقہ کار ہیں کہ ہم جس وے میں اپنی فزیکل ہیلتھ کو مینٹین کرتے ہیں تو اس سے ہماری مینٹل ہیلتھ بھی بہت بہتر ہونا شروع ہوتی ہے. لیکن ہم اتنا کنسرن نہیں ہوتے. ہمارے ہاں دل کی صحت پہ ٹو سم ایکسٹینٹ لوگ کام شاید کر لیں, لیکن سوچوں کی صحت پہ کام نہیں کیا جاتا, نظریات کی صحت پر کام نہیں کیا جاتا, رویوں کی صحت پر کام نہیں کیا جاتا ہے. سو دیر آر سو مینی میتھس بھی جو کہ ہم آگے چل کر ڈسکس بھی کریں گے. اس حوالے پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے میں شمالیہ نے بہت اچھے سے ڈفرینس بتایا کہ مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النس میں کیا ڈفرینس ہے. مینٹل ہیلتھ پرابلم, جیسے میں شمالیہ نے کہا, اگر ہم ان کو اور آسان ورڈ میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ اگر ہماری لائف میں کوئی ایک جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے, لائک کہ کوئی بھی ایک پارٹ, کوئی بھی ایک حصہ وہ اگر افیکٹ ہوتا ہے کہ جیسے پریزنٹیشن دینی ہے اور اس کی وجہ سے انزائٹی ہو رہی ہے بہت, تو کوئی ایک پارٹ ہے کہ میں پرفارم نہیں کر پا رہا صحیح سے, ٹھیک ہے, تو وہ مینٹل ہیلتھ ہے. اس کو ہم وقتی طور پر وہ انزائٹی ہے اور بعد میں ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن اگر مینٹل النس کی بات کریں تو مینٹل النس یہ ہے کہ ہماری لائف کے میجر ڈومینس بایو, سائیکو, سوشل یعنی اسپریچول لائف ڈسٹرب ہو رہی ہیں, اور پھر وہ ایک پراپر سائیکولوجیکل کرائٹیریا کو میٹ کر رہی ہے جس سے پھر ہمیں ایک پروفیشنل ہیلپ ریکوائرڈ ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ میجر ڈفرینس ہو جائے گا کہ کوئی ایک ڈومین اگر افیکٹ ہو رہا ہے اور جس کو ہم کوپ کر سکتے ہیں اپنی کچھ ٹپس سے بھی اور کچھ پروفیشنل ہیلپ سے بھی, لیکن مینٹل النس وہ پراپر کرائٹیریا اور سمٹمس کو میٹ کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں ڈیفینیٹلی کسی میڈیکیشن یا کوئی پروفیشنل ہیلپ ریکوائرڈ ہوتی ہے, تو ہم اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں.